أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وشرع صدورنا بمعرفة الحسين وملأ قلوبنا بذكر الحسين وابقى أعيننا في غم الحسين. والصلاة والسلام على جد الحسين وأب الحسين وأم الحسين وإخوة الحسين وأخوات الحسين وشيعة الحسين وأنصار الحسين واللعنة الدائمة على أعداء الحسين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إله الحسين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. خداوند عالم چار معصومین کے صدقے ہمارا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان کی یہ عبادت مسافر شام کے صدقے خالق کائنات قبول و منظور فرمائے. حق کہنے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے، حق پہ عمل کرنے، حق پہ مرنے اور سمجھنے کے بعد ضد نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھے محمد والے. موقع کی مناسبت سے، مہینے کی مناسبت سے، عشرے کی مناسبت سے یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں. تھوڑا میرا ساتھ دے کے میں کچھ پڑھ جاؤں گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم سنتے آئے، ابھی کہتے بھی ہیں، کل کہیں گے بھی. سادہ ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے محرم سے پہلے فتاوی صادر کرتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے. فرض کریں، توجہ سے میں بات کو شروع کر رہا ہوں. میرا انداز تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کبھی میں سیدھا نہیں ایسے کر کے پھر میں جواب دیتا ہوں. یہ میں اشکال کر کے جواب دیتا ہوں، قبول کر کے پھر جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ماتم حرام، عزاداری حرام. فتویٰ شروع سے اب بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ حرام پہ ناراض ہوتے ہیں اور ہر عالم کو حرام فعل پہ ناراض ہونا چاہیے. واقعاً وہ حرام کو روکنے کے لیے فتوائیں دیتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ میں ان مولوی صاحبان سے پوچھوں کیا پاکستان میں یہ ایک حرام ہوتا ہے؟ پھر سوال کرتا ہوں. بہت سے تو سب نہیں سمجھا میں کیا چاہتا تھا، کیا کہنا چاہتا ہوں. فرض کریں حرام ہے، فرض تو پاکستان میں کیا یہ ایک حرام ہوتا ہے؟ کیا فتویٰ دیتے ہیں یہ اتنے حرام بازاروں میں؟ معاشرے کے اتنے حرام فعل ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی سینما کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، کیبل کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، تھانے نہیں گئے، ایف آر نہیں کٹوایا کہ فلاں جگہ فحاشی ہو رہی ہے، فحاشی کے اڈے آپ کے پاس
شراب کی دکانیں آپ کے پاس، پتہ نہیں کیا کیا پاکستان میں ہوتا ہے. کیا اتنے حراموں پہ آپ راضی ہو کر پھر مسلمان؟ بات سمجھے بھائی کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بھائی فرض کیا کہ یہ حرام ہے، چلو اس کو مان لیا، ہم ایک حرام کرتے ہیں، آپ جو اتنے حراموں پہ خاموش ہیں. کبھی جلوس نکالا کہ ڈیرے میں سنیما بند کر دیے جائیں؟ کبھی ایس پی کے پاس گئے کہ کیبل بند کر دیا جائے؟ اب تو جاتے، ایام ازاں میں تو جاتے، چل رہا ہے. کبھی کسی لاؤڈ سے پوچھا، بتایا، کسی نے کہا؟ اس کا مطلب ہے بات کچھ اور ہے، یہ معاملہ حرام کا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بیدار ابھی ہو جائیں. تھوڑی دیر، جتنی دیر میں خود گفتگو کروں گا میں اسی حوالے سے کروں گا. بات کچھ اور ہے، توجہ سے میں جملہ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ ماتم حرام نہیں، یہ وہ حلال ہے جب اس کا موسم آتا ہے بازار سے حرام اٹھ جاتا ہے. ہندو کی دکان ہو، یہودی کی دکان ہو، عیسائی کی دکان ہو، ان کی دکان ہو، ان کی دکان ہو، ان کی دکان ہو، صرف شیعوں کی نہیں. کسی میں مجال نہیں، گانا چلا دے، موسیقی بجا دے، شراب کی دکان کھول دے، برسرے عام کوئی حرام کام کر دے. اب سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ حسین کی عزاداری وہ حلال ہے، یہ تمہارے سے نہیں بنے گا، یہ حرام تم سے نہیں رکے گا. آؤ ادھر، یہ عزاداری ہر روز بازار میں کراؤ، خواہ خواہ یہ حرام چلا جائے گا، چلا جائے گا. یہ حسین کی طاقت ہے، خود نہیں آئے. کسی نے پمفلٹ شائع نہیں کیا بند کر دو، ریڈیو سے اعلان نہیں ہوا، سپاہی نہیں کھڑے کیے گئے. میں کہتا ہوں سلام حسین تیری سلطنت پر، تو خود نہیں آتا، تیرا بے زبان سپاہی جب طلوع کرتا ہے. میں نے کیا کہا؟ بے زبان سپاہی حسین کا پہلی کا چاند تب طلوع کرتا ہے، واہ حسین تیری سلطنت، حرام خود بخود بند ہو جاتا ہے. دیکھو یہ جوانوں کو دیکھو جو سارا سال داڑھی منڈاتے، اب ہے سارا سال پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے، اب یہاں ہیں. سارا سال گھروں میں سوتے رہتے، اب یہاں ہیں. یہ کس کی طاقت؟ یہ حسین کی طاقت جو کھینچ کر یہاں لائی. نہ کھانا یاد، نہ پینا یاد، نہ سونا یاد، نہ آرام یاد. یہ حسین کی عزاداری ہے. اب دیکھیں ہے کیا معاملہ یہ حسین کی عزاداری. توجہ سنیے گا، میں اشارہ کروں گا، تفصیل نہیں. میں کہتا ہوں یہ حسین کی عزاداری نہیں ہے، یہ وہ عزاداری حلال ہے. یہ ایسا فرض ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے، کافی حراموں میں پردہ پڑا ہوا ہے جس کو یہ چاک کرتی ہے. کیا کروں میں، درک نہیں ہوتا. میں نے کیا کہا؟ عزاداری نے کافی حراموں میں پردے ڈال دیے گئے، چھپا دیے گئے. عزاداری نے اس کو عیاں کر دیا. اب اس کو اسے سمجھیں. کبھی آپ کے آذان پہ پابندی پڑی کہ آذان نہ دیں؟ بولے سب بولے. کبھی روزی آگے پولیس آئی کہ آذان کیوں دے رہے ہو؟ نماز پہ، آپ کی دکانوں پہ، آپ کی شادی بیاہ پہ، آپ کے چلنے پہ. کیوں؟ اس وقت آپ شیعہ نہیں ہیں.
کیوں نہیں پابندی پڑتی؟ آپ کی نماز سے آپ کی شیعت ظاہر ہوتی ہے، آپ کی اذان سے آپ کی علی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے، آپ کے اعمال سے آپ کی شرافت ظاہر ہوتی ہے. اور جب آپ عزاداری کرتے ہیں نا، اس کی بھی مثال لیتا ہوں. آج پتہ نہیں چلے گا، اس محرم میں نہیں، عام ایام میں کوئی دو افراد چوک پہ جا کر خود کو کوٹنا شروع کرے، مارنا شروع کرے، ہر آدمی سوال کرے گا کیا ہوا؟ جب آپ میں سے کوئی نوجوان، کوئی بزرگ چوک میں جا کے، پاکستانی چوک میں جا کر اور خود کو مارنا شروع کرے تو یہ اس سے کیا بنتا ہے؟ اگلے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اس کو کچھ ہو گیا ہے. سوال کرتا ہے کیا ہوا؟ میرا بھائی مارا گیا. کس نے مارا؟ یہی ہے؟ یہی آپ چوک میں نماز پڑھ نہیں پوچھیں گے، روکے گے ضرور، یہ کہاں پڑھ رہے ہو؟ یہ نہیں، مگر آپ سے عزاداری کے حوالے سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب آدمی اپنے کو مارتا ہے، اظہار غم کرتا ہے، روتا ہے، چوک پہ آتا ہے، سائل سوال کرتا ہے، نیا آدمی پوچھتا ہے، جس کو پتہ نہیں وہ پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا؟ میرا بھائی مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، میرا عزیز مارا گیا. فوراً سوال ہوگا وہ تو ہے مقتول، معلوم ہو گیا قاتل کون ہے. اب پتہ چلا کہ ماتم کرنے سے ان کا نقصان ہوتا ہے، تمہاری نماز پڑھنے سے تمہارا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہم ماتم میں شبیر کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہم ماتم میں شبیر کرتے رہتے ہیں، دیوانے غم کی تدبیر کرتے رہتے ہیں، یہ اس کا جادو روشن نہ بھول جائے کہیں، تو اس کی یاد کو تصویر کرتے رہتے ہیں. اب یہ آسان کر دوں، وہ جملہ تو آسان ہو گیا جو میں نے کہہ رہا تھا کہ ماتم سے وہ حرام ظاہر ہو رہے ہیں جن کو چھپایا گیا ہے، وہ قاتل ظاہر ہوتے ہیں جن کو چھپایا گیا ہے، وہ سازشی ظاہر ہوتے ہیں جن پہ پردہ ڈالا گیا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ یہ ماتم نہیں ہے، یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے. اب جب سے یہ ماتم شروع ہوا تب سے سوال پیدا ہوا کون حسین؟ زہرا کا لال، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، حسن کا بھائی، زینب کا بھائی، مدینے کا رہنے والا، کہاں مارا گیا؟ کربلا میں. پیاسا کس نے؟ بس یہاں سے شروع ہوتا ہے. کس نے؟ یزید نے. یہاں تک تو معلوم ہے. ہاں آگے پڑھتا ہے کس نے؟ وہ کس کا؟ فلاں کا. اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے بنایا. اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے بنایا. گال سمجھائی؟ یزید نے مارا، کس نے بنایا یزید کو؟ یزید قاتل. اس کے باپ نے. اس کو باپ کو کس نے بنایا؟ فلاں نے. اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے. میں ہاتھوں میں بتا رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں جو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یزید کو کس نے یزید بنایا؟ اس کے باپ نے. اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے. اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے. اس کو کس نے بنایا؟ نبی کا جنازہ چھوڑا تھا. کیسے بنا تھا؟ زہرا کا دروازہ توڑا تھا. یہ تفصیل ہے حراموں کی.
جس پہ پردہ پڑا ہوا تھا، حسین نے کربلا میں قربانی دے کر، اور تم نے چوک چوک پہ عزاداری کر کے حیا کر دیا. تب تو کہتے ہیں ماتم میں جنا حرام ہے. حرام نہیں ہے، حرام ظاہر ہوتا ہے. صلوات علی محمد علی محمد. یہ عزاداری حرام نہیں. یہ جتنے بیٹھے ہیں تھوڑے خانوادے ہیں جو بطول سے لے کر اب تک شیعہ ہیں. کیوں تھوڑے؟ اکثر کو آپ اکثر وہ ہیں جو 2 پشت 3 پشت 4 پشت 5 پشت ایسے. کس نے کیا شیعہ؟ ہماری آزان سن کے آئے یہاں، ہماری نماز دیکھ کے آئے. بڑی پڑھتے تھے ہم. یہ تو اب الحمدللہ انقلابی ایران کے بعد ہماری مسجدیں آباد ہیں. کسی نے بلایا ادھر آؤ، کسی کا بیٹا ادھر آیا، کسی کا بھائی ادھر آیا، کسی کی بہن ادھر آئی، کسی کی بیٹی ادھر آئی. یہ حسین، یہ قافلے میں شامل، یہ یا حسین میں شامل، یہ عزاداری میں شامل، یہ مظلوم کے ساتھ شامل. یہ کس نے اس کو سمجھایا؟ اس عزاداری نے. جب اس کو پتا چلا مظلوم تھا حسین اور قاتل تھا یزید، چھوڑا اس کو جس میں وہ امام تھا. کیونکہ اس سے زیادہ تفصیل اس منبر پہ نہیں کہی جا سکتی. چھوڑا اس کو جس میں وہ امام تھا. سمجھ گئی؟ کہ حسین مظلوم، قاتل یزید، 6 نمبر چھوڑ دو، لعنت کرو. ہمارا کیا؟ صلوات علی محمد علی محمد. اس کا معنی ماتم حرام نہیں. ایک فتویٰ بتا دو کہ شیعوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھو. شیعوں کے ساتھ ویوپار نہ کرو. یہی فتویٰ ہوگا. مجلس میں جانا، عزاداری میں نہیں جانا. کیوں؟ یہ عزاداری بتاتی ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. اس کا بھائی ادھر آیا، اس کا بیٹا ادھر آیا. ماں نے کہا کیوں جا رہا ہے؟ میری ماں خوش ہو رہی ہے. بیٹا جا ماتم پہ. میری بہن خوش ہو رہی ہے، جا ماتم پر. وہ تو ماں کہتی ہے دودھ نہیں معاف کروں گی، حق نہیں بخشوں گی اگر تو حسین کا ماتمی نہیں ہوگا. ہماری ماں کہتی ہے. اس کی کیوں رکھتی ہے کہ وہاں سے ادھر آیا؟ اس کا مطلب ہے ان کے گھر خالی ہوئے، عزاداری نے کھینچ کے. اب مجھے جملہ کہنے دے، یہ جتنے اعمال صالحہ ہیں یہ اسلام کی شیعت کی داخلہ پالیسی ہے. یہ عزاداری سید الشہداء یہ خارجہ پالیسی ہے. نماز شریف بناتی ہے اور حسین کی عزاداری اپنا بناتی ہے. اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں. یہ وزارت داخلہ کا کام کیا ہے؟ لڑو نہیں. تھانہ، ایس پی، ڈی ایس پی، یہ جتنی پولیس کی حفاظت، یہ وزارت خارجہ کا کام ہے. بولے سب بولے بچے، تم بولو. وزارت ڈی سی بھی وہاں کا، ایس ڈی بھی وہاں کا، ڈی پی او سب وہاں کے. ٹھیک ہے نا؟ یہ خارجہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے سے واسطہ نہیں ہے. تم جو کرو، یہ جانے، یہ بیٹھے ہیں. میرا کام ہے غیر کو سمجھاؤں. یہ پالیسی دوسرے ملک کو بتاؤں ہماری یہ پالیسی، یہ پالیسی، یہ پالیسی، یہ پالیسی. یہ عزاداری پالیسی یہ حسین ہے. غیر کو سمجھا دو. آ جاؤ، تمہارے بڑے قاتل تھے، یہ مظلوم ہے. آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. اب وہ تو کہے گا حرام ہے. وہ کب خوش ہوگا؟
बंदूक मेरे हाथ में है, मेरा भाई खुश है खुश? बंदूक मेरे हाथ में सीधी है, जा रही है दुश्मन की तरफ, कौन खुश होगा? भाई, बेटा, बहन, माँ, वावा। और कौन जलेगा? वो न हो, बस जो कहे न हो, तवज्जो, वो जो कहे न हो तो उधर है, जो कहते ये हथियार मेरे बेटे के पास होना चाहिए तो इधर है। पर याद कर ले, जो मातमी है वो हुसैन का है, जो रोकता है वो उधर का है। हमारी अगर तैयार है तो मैं इधर छोड़ के बस पढ़ूँ। पढ़ो, कुछ तो बोलो, नौजवानों को कुछ तो दें। कहते हैं हराम है, मान लिया हराम है। ये कैसा हराम? जिसकी इजाजत चार दीवारी में दी जाती है। ये माजी पढ़ रहा हूं, कहते नहीं कि आजादारी को चार दीवारी में महदूद कर दिया जाता है। मुफ्ती साहब ये बताओ, मोहम्मद का वो कौन सा हराम है जो कमरे में जायज है? ज़हन साफ करो बच्चों के, बहुत ज्यादा फैलाया जाता है खुश इन आयाम में। चार दीवारें बंद कर दो, तुम्हारी मर्जी। इसका मतलब शराब की इजाजत देते हो, चार दीवारें पी ले कोई? वहां तो नहीं देते। याद कर लो, ये बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, ये बहाने नहीं चलेंगे। हुसैन की आजादारी का जिम्मा तुम्हारा नहीं है, उसने वायदा किया था तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद कराऊंगा। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद। उसको रोको। ये तो वो कराता है बच्चों से। ये बच्चा जो घर का काम नहीं करता, आज रोजा यहां बैठा है, जो नमाज नहीं पढ़ता यहां आता है, जो बाजार में रुलता है, दर बदर फिरता है, आज यहां बैठा है, ये इसका काम है। ये 11 महीने 20 दिन ये यहां नहीं था, नमाज भी नहीं था। खुदा कहता है ये नमाज पढ़ना, रोजा रखना, तूने वायदा किया था मेरे साथ, मैं शरीफ बनूंगा, मैं देख लूंगा, तेरे साथ निपट लूंगा, सजा दूं या माफ कर दूं। ये तेरा काम था, और हुसैन को याद करना मेरा काम था, और मैं तुझसे कराऊंगा। और कर रहा है, कभी और करो। ये मैं फितरी बातें कर रहा हूं जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तजुर्बा मुशाहिदा बता रहा हूं। ये नौजवान जो आता है ये खुद नहीं आता, इसको वो ताकत भेजती है कि मैंने वायदा किया था हुसैन, अगर तू मुझे याद करेगा तो मैं तो खुद याद करता ही नहीं, मेरे पास ज़बान ही नहीं है। उलमा ने लिख दिया कि खुदा कलाम पैदा करता है, मैं देखता नहीं, मैं तो नजर पैदा करता हूं, मैं तो सुनता नहीं, मैं तो समात पैदा करता हूं, मैं तो चाहता ही नहीं। ये अशरा सुन के बैठे। इसका मतलब है कि ये जो आंख रो रही है, ये जो मातम कर रहा है, ये जो बजू सुन रहा है, ये या हुसैन कर रहा है, ये इसका काम नहीं है। ये वो करा रहा है कि मेरा काम है वायदा, मेरे पास आंख नहीं है, तेरी आंख से आंसू बहते, ये रोना मेरा है। सीने पे हाथ लग रहा है, ये तेरा नहीं, ये मेरा काम है, मैं हुसैन को याद कराऊंगा। कितना मत कराएगा। बाकी यार रहा मसला ये हराम, हराम नहीं। हाँ हराम है किसके लिए? कुरान से पूछते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुछ सवाल आते बाद में इंशाल्लाह कभी याद आ गए तो। क्या मैंने कहा पता नहीं? कुरान से।
قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتاؤ کس کے لیے ماتم کرنا حرام ہے، رونا پیٹنا کس کے لیے حرام ہے؟ تو سورہ مائدہ کی شاید چھٹے پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سن لو مجھے کسی کی آہ و بکا پسند نہیں، سنیے گا، چیخنا پکارنا مجھے پسند نہیں، البتہ اس کا پسند ہے جو مظلوم ہے۔ آیت قرآن کی ترجمہ پھر سن لیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، جو بڑے آواز سے پکار کے چیخے روئے آہ بکا کرے مجھے پسند نہیں، الا من ظلم، مگر اس کا پسند ہے جو مظلوم ہے۔ اس کا مطلب قرآن نے خود بتا دیا، ظالم ماتم کرے گا تو مجھے پسند نہیں، مظلوم روزہ نہ کرے گا مجھے پسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بدلتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلی مارب کو جب ماتم شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں بے وقوف، شہید زندہ ہیں، سنیے گا، شہید زندہ ہیں، زندہ پہ رویا جاتا ہے۔ اور جب 11 مہینے 20 دن کہتے ہیں یا حسین مدد، کہتے ہیں یہ مردہ ہے۔ عجیب فلسفہ۔ وہی شخصیت اگر ان کو مدد کے لیے پکارا جائے وسیلہ سمجھ کر تو کیا کہتے ہیں؟ مردہ ہی، مردے سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں۔ تو 11 مہینے 20 دن حسین نعوذ باللہ مردہ ہے، اور جب ماتم شروع کرتے ہیں تو زندہ ہے۔ اور بھائی دو باتیں آپ نے کی، ایک سے ہاتھ اٹھاؤ، جس سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، اگر وہ زندہ ہے تو مدد جائز، مردہ ہے تو ماتم جائز۔ ایک چیز تو جائز ہوگی نا، یہ دونوں کیسے ہوگی؟ ایک شخص زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے، 11 مہینے 20 دن زندہ مردہ اور 10 دن زندہ۔ اگر 10 دن زندہ ہے تو محرم میں ماتم کرو، اور 20 دن اور 11 مہینے 20 دن اگر زندہ ہے تو مدد مانگو۔ کیوں گھبراتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب نہیں مردہ پہ کوئی روتا نہیں، تھوڑا ماں سے پوچھو، فطرت مادری سے پوچھو کتنا روتی ہے۔ اگر کسی کے 40 بیٹے ہو نا، 40 ایک ماں کے، ایک دن مر جائیں کتنے دن رہے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، سال، 2 سال، بھول جائے گی نہیں؟ بھول جائے گی نہیں؟ اچھا بھول جائے گی۔ اگر ایک بیٹا گم ہو جائے، 39 زندہ ہو گھر میں، کب تک روئے گی؟ جب تک ملاقات ہو یا موت کی خبر آئے۔ اس کا ماں نے بتایا یہ غلط کہتا ہے، زندہ پہ روتا ہے انسان، زندہ کے لیے روتا ہے، مردہ کے لیے نہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئے جا کے یعقوب سے پوچھو، پتا تھا کہ زندہ ہے؟ اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اس کا مطلب زندہ کے لیے رونا نبی کی سنت ہے، زندہ کے لیے رونا نبی کی سنت ہے۔ اور رونے سے روکنا، تاللہ لا تذکرو لا تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ بابا اتنا نہ رو یوسف پہ، یا تو مریض بن جاؤ گے یا مر جاؤ گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ قاتلوں نے۔ رو کون رہا تھا؟ بولے یعقوب نبی، یوسف زندہ تھا۔ میں نبی کا فعل ملا زندہ پہ رونا، قاتلوں کا فعل ملا روکنا۔ اب 2 ہی مذہب آپ کے پاس ہے، روکنا، قاتلوں کا مذہب، رونا نبی کا مذہب۔
اس کو آگے بڑھا دیں. یعقوب نبی ہیں, پتہ ہے, خوشبو آتی ہے, زندہ ہے, بتایا گیا, وہی ہوئی, زندہ ہے, پھر بھی روتا ہے. اس کا مطلب رونا مردے کے لیے نہیں ہوتا, زندے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں, یہ بھی بہانے کبھی کبھی بچوں کو, چھوٹوں کو, بھائی یہ دو در کرتے ہو نا, یہ میڈیکل میں کہ یہ 4 دفعہ کرو گے مر جاؤ گے, کہتے ہیں. جا کے جو بچے میڈیکل کے ان سے پوچھو, پڑھاتے ہیں, اگر 2-4 مرتبہ ہاتھ زور سے لگایا جائے ایسے, ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہو سکتا ہے نہیں, ہو سکتا ہے نہیں. مگر ماتم کتنا کرتے ہو, کتنا. یہ تو نے بتایا کہ رونے سے آدمی مرتا ہے. جس نے ایک دن یہ فتوا دیا, جمعے کا خطبہ دیا, رونے سے آدمی مر جاتا ہے. ہفتے کے دن رو رہا ہے. ارے کیوں رو رہا ہے؟ تو جو کل کہہ رہا تھا میں رو اس لیے رہا ہوں, بیٹا ہوا ہے, روتا نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہی آدمی جو کہتا ہے رونا موت کی علامت ہے, اس کے ہفتے کو بیٹا ہوا, رو رہا تھا. کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹا ہوا, روتا نہیں. کیوں خیر 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 کیوں روئے؟ کل جو کہا تھا رونا موت کی علامت ہے, تو میں نے ایسے ہی کہا تھا. میں نے یہ سنا ہے جو بچہ آتے نہ روئے, پہلا کام جو بچہ کرتا ہے جو زندگی کی علامت بنتی ہے, وہ جب روتا ہے تو مبارک ہوتی ہے, مبارک بچہ زندہ ہے. اس کا مطلب رونا موت کی علامت نہیں ہے, رونا زندگی کی علامت. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اور جس کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا, اگر یہ فلسفہ صحیح کہ رونے سے آدمی مریض ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو آسان نہیں. کیوں بندوق لیتے ہو, گولی چلاتے ہو, دہشت گردی کرتے ہو, لوگوں کو مارتے ہو, عزادار کاٹتے ہو؟ کتنے کاٹو گے, کتنے مارو گے؟ نہیں مریں گے. اگر تم صحیح کہتے ہو کہ لوگ رونے سے مر جاتے ہیں, تو پھر امام باڑے جلاؤ نہ بناؤ. تم کس کس کو مرواؤ گے؟ ساری قوم حسینی ہے. اگر اس کا فلسفہ مان لیا جائے کہ رونے سے آدمی مر جاتا ہے, تو اس کو چاہیے مجلس بند نہ کرائے, ہر روز بڑے بڑے چوکوں میں مجلس کرائے. یہ رونے والی قوم جا جا کے مر جائے گی, تیرے پہ FR بھی نہیں کٹے گی, تو دہشت گرد بھی نہیں ہوگا, BBC پہ تمہاری فلم پہ نشر نہیں ہوگی, تو پکڑا بھی نہیں جائے گا, اور توبرا میں بھاگے گا بھی نہیں, پہاڑ پہ چڑھے گا بھی نہیں. تو گھر میں مصلی میں بیٹھ جاؤ, پیسے تقسیم کرو, 2 عزاداروں کو جا کے مجلس کرا, بڑے بڑے جا کے رو رو کے مر جائیں گے, مر جائیں گے. امام باڑے جلاؤ نہیں, ہر چوک پہ بناؤ, یہ ہر روز ماتم کر کے مر جائیں گے. اس کو پتا تھا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, یہ ماتم کر سے بڑھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کہتے ہو کہ شاہ صاحب آیتیں بہت پڑھتے ہیں, آیتوں میں اشکال ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر ایسے ہے یا نہیں. میں گھر کی بات کرتا ہوں, یہ ماں کہتی ہے یہ پڑھو, یہ فطرت کہتی ہے یہ مانو. یہ میری لاجیکل باتیں ہیں, جو کوئی انکار کر لی, جو انکار کرے گا وہ آدمی بھی نہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اس کا مطلب ہے نہیں 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 نہیں, اشتباہ ہوا. اگر رلانے سے آدمی مر جاتے تو مجلس کراتے آرام سے, ہاتھ بھی داغدار نہ ہوتا, کردار بھی داغدار نہ ہوتا, خامہ کا بڑی بڑی تدبیریں بھی نہیں بنا پڑتی, صرف پیسے خرچ کرنے پڑتے. یہ دہشت گردی پہ اتنے کروڑ ڈالر خرچ کرتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں, پھر مارے جاتے ہیں, پھر مارے جاتے ہیں, پھر مارے جاتے ہیں. ہم تو مرتے ہیں, مگر یاد کر لو حلال جانور مرنے سے بڑھتا ہے. حرام جانور چھوڑنے سے گھٹتا ہے. بکری کتنے بچے دیتی تھی, کتنے بچے بکری کے؟ 3. بہت بڑی پورا لمبی چوڑی ہمارے وسند کی 3.
اور وہ 6. اچھا یہ کٹتے بھی روز ہے بکرے روز, اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں جاؤ بکرے, وہ تو ملتے ہی نہیں. اس کا مطلب تم نے کاٹ کاٹ کے ہمیں بڑھایا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بس غلط, آبیاری کی ہماری, آبیاری برکت. ہاں شہادت ہمارے لیے برکت ہے, عزت ہے. ہم کبھی شہادت نہیں بھاگتے. ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ مر کے جینا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو ایک معاملہ صاف ہو گیا کہ ماتم حرام نہیں ہے, کچھ اور حرام ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. کہتے ہو گیا نا بس نا, روزانہ کیوں, ہر سال کیوں. FR 2 قسم کی ہوتی ہے. کبھی قاتل نامینیٹ ہوتا ہے, کبھی نامعلوم. اگر خدا نہ کرے کسی علاقے میں نامعلوم قتل ہو جائے, مقتول معلوم ہے, اور FR کٹ جائے نامعلوم قاتل, تو اس علاقے کے جتنے جرائم پیشہ افراد ہوں گے ایک دوسرے پر میرا تو نہیں نا, میرا تو نہیں, میرا تو نہیں, میرا تو نہیں. طریقہ ایک ہے, قاتل ظاہر کر دو. اگر ہم FR کاٹیں گے نامعلوم افراد کے خلاف, پھر ہم جلوس نکالتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کوئی شریک ہوتا ہے, کون تڑپتا ہے. جو تڑپتا ہے یا قاتل ہے یا قاتل کا بیٹا ہے. یا اور کچھ ہوگا, عزیز ہوگا کیا, عزیز ہوگا, محبت ہوگی, پیار ہوگا, چھپائے گا, پکڑا نہ جائے. مظلوم کا ساتھی کا پکڑا جائے, وہ کہتے قاتل پکڑا جائے, اور قاتل کا ساتھی چاہنے والا چھپاتا پھرے گا. وہ کسی کے یہاں بھی, اور ہمیں تو یہاں سے سیکھا کہ جب بھی قاتل چھپتا ہے تو ہمیشہ اس کے پاس جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے. جب بھی تاریخ میں آج کل یہ ہو رہا ہے تو ہم نے سمجھ دیا تو ڈھونڈ لو وہ مالدار جنہوں نے حسین کے قاتلوں کو چھپا دیا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. صاحب اقتدار, چودھری, وڈیرے, جاگیردار, یہ میں اور طرف نہیں جا رہا ہوں, میں تاریخ کا رخ دے رہا ہوں کہ جب بھی اقتدار سامنے آیا بے حیا ہو گیا, اس کو تمیز نہیں کہ کس کو مار رہا ہوں. وہ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے. گھبراؤ نہیں, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے. کتنا روکیں گے, کیا روکیں گے. یہ دہشت گردی ہے, یہ بم, یہ حملے, پتہ نہیں کتنے لوگ روز مرتے ہیں عزاداری کے حوالے سے. یہ کم ہو گئے, نہیں آتے, آتے ہو نا, پھر گھبراؤ نہیں. یہ خامہ خواہ آپ پریشان کر رہے تھے, بہت اچھا ہے پولیس والے ہمارے ساتھ دیتے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں تو حسین بچاتا ہے, ہمیں تو خدا محافظ کرتا ہے, ہمیں تو امام زمانہ ہمارا محافظ ہے. ہمیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے. توکل علی اللہ, احتیاط کرو اور آگے بڑھو. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یہ ان کی احساس ذمہ داری ہے کہ آ گئے, یہ ان کی فرض شناسی ہے, آ گئے. باقی ہم نے یہ دیکھا ہے کبھی حکومت نے مظلوم کی حمایت نہیں کی, یہ اپنی حمایت میں بھیجتے ہیں. شکریہ, پھر بھی شکریہ کہ ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں, اپنی حفاظت کے لیے آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو عزاداری حرام نہیں. بس ایک چیز اور, اس کے بعد دعا. پہلے آپ سنتے تھے علم 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 علم, غازی کا علم. اب تو بہت سے علم, اتنے بڑے بڑے علم, بڑے بڑے چوکوں پہ علم. اگر علم حرام ہے تو یہ پیپل پارٹی کا بھی حرام ہے, MQ کا بھی حرام ہے, کتاب والوں کا بھی ہے. نہیں جھنڈا, علم والا جھنڈا نا, یہ تھوڑی کہ یہ ٹکٹ نہ ہو تو حرام ہے اور 4 کو نہ ہو تو یہ تو کوئی
سمجھ آ رہی؟ یہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ علم حرام ہے، اس کو نہ دیکھو، علم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ علم مخالفت کے لائق نہیں ہے، آج کل تو بتا دیا، یہ فتویٰ جایا ہونا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علم اس لیے لگایا جاتا ہے جس گھر پہ لگتا ہے، جس پارٹی کا لگتا ہے، بس وہ بتا دیتا ہے، مجھے پوچھو نہیں، جس کا علم ہے میں اس کا ہوں۔ یہ ہے نہیں، اگر کسی کے بگلے پہ پیپل پارٹی کا علم لگا ہوا ہے، پوچھے کہ جا کر رات کو 12 بجے اٹھا کر، رات کو مسلم لیگ کا، نون کا، کاف کا، یہ ہاں دو رنگ کا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رات کو اٹھیں گے، بھائی رات کو 12 بجے، بھائی آپ کی کون سی پارٹی ہے؟ تو کہتا آپ کی آنکھیں کام نہیں کرتی، دیکھ نہیں رہے؟ جب یہ دو رنگ کا علم بتا سکتا کہ نیچے کون ہے، تو یہ ایک رنگ کا علم بتا سکتا ہے نیچے کون ہے۔ ہم علم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہماری پارٹی وہ ہے جس کا سربراہ عباس ہے۔ علم کے دو بڑے کام، آپ جائیں ہماری سندھ میں، خیرپور میں خصوصاً، ہر گھر پہ علم۔ آپ کراچی جاتے ہیں، حیدرآباد وغیرہ جاتے ہوں گے بس سے، ریل سے، ایمان سے بتائیں جہاں آپ کو علم نظر آتا ہوگا نہ جائیں، نہ اترے، بیٹھک میں نہ جائیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا ہے، ہمارا ہے نا۔ یہ کس نے کہا ہمارا ہے؟ علم کہتا ہے اہلن سالن، آ جاؤ، ہم بھی تمہارے، تو ہمارا ہے، کھانا کھائیے، آرام کرے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کھینچتا ہے اپنے کو، آ جاؤ ہم تمہارے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی زبان ہو۔ اور جب آتا ہے وہ جو ہندو کے گھر جاتا ہے، دوسرے کے گھر جاتا ہے، کلمہ پڑھ لو، مسجد میں چلو، یہاں چلو، وہاں چلو، علم جب دیکھتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے۔ اس کا مطلب ہے علم کے دو کام ہیں، اپنے کو بلاتا ہے، غیروں کو دفع کرتا ہے۔ ایسے ہے نہیں؟ ایسا ہے نہیں؟ تجربہ ہے۔ یہ بوری بستر والے وہاں پہنچ جاتے جس کا دروازہ ہو، وہ کرتے کیا؟ کلمہ پڑھو۔ نبی نے کلمہ کس کو پڑھایا تھا؟ سلمان کو، بعد میں پڑھایا مسلمان کو، وہ پڑھاتے تھے کافروں کو۔ پھر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ بھائی یہ جس کے دروازے پہ جاتے ہیں اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تب پڑھاتے ہیں، ہمارے دروازے جاتے ہیں مسلمان سمجھتے، ہمیں مسلمان سالم نے بنایا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ کتنے بڑے بڑے علم ہمارے پاس ہے، کلندر پہ کتنا ہے؟ 120 گز، اور وہاں 125، وہاں 160، وہاں 150۔ کہتے اتنا غازی علم اٹھاتے تھے؟ میں نے یہ اتنا نہیں تھا، تم نے بڑھایا، تم نے لوگوں کو بتایا کہ ادھر نہ جاؤ، چھوٹا لگاتے آگے آ جاتے، ہم نے بہت منہ پر لگایا تاکہ دور سے نظر آئے، ادھر جاؤ ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ اور خدا نے بھی کیا انتظام کیا، میدان محشر میں خدا کے پاس ٹینٹ نہیں تھے، بنا دیتا، بڑے بڑے بگلے بنا دیتا مومن کے بٹھانے کے لیے، بڑے بڑے باغات لگا دیتا، آ جاؤ سائے میں۔ وہاں بھی لوائے حمد، اتنا بڑا علم 7 بیر کے علی اٹھائیں گے، یہ کیوں بنایا؟ شاید خدا کی آواز ہے، اگر میں ٹینٹ بناتا تو جو یہاں ٹینٹ کے عادی وہ وہاں آ جائے۔ یہ اور بات ہے، جبریل اس کو روک دے، میکائیل اس کو روک دے، فرشتہ اس کو روک دے، ادھر کدھر آ رہا ہے، یہ تیرے نہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ کس کو روکوں گا؟ یہ ٹینٹوں کے عادی یہاں بھی آ جائے گا، مغلوں کے عادی یہاں بھی آ جائے گے، کوٹھیوں کے عادی یہاں بھی آ جائے، باغوں کے عادی یہاں بھی آ جائے۔ میں نے ایک ہی انتظام کر دیا علم علی کے ہاتھ میں کہ جو علم کا عادی وہ آ جائے گا، جو عادی نہیں چلا جائے گا۔ بس یہ تھوڑی باتیں تھیں ان بچوں کے لیے۔
کیونکہ یہ بچے میری وجہ سے آتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اب تو سمجھائیں، اور جو اب تک نہیں سمجھے وہ قبر تک نہیں سمجھے کہ یہ سمجھ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیدار ہو جاؤ، یہ عزاداری زینب کی امانت، شب عاشور ہے، یہ عزاداری اس بہن کی امانت ہے جس نے چادر دے کر حسین کی عزاداری کا قیام کیا۔ یہ عزاداری اس قیدی مسافر کی امانت، جب قبول کیا سجاد میں ایک شرط پہ آزاد ہونا قبول کروں گی۔ فطرت انسانی کہتی ہے کہ جب قیدی آزاد ہوتا ہے کوئی شرط نہیں لگاتا، مگر حسین کی بہن شرط لگا رہی ہے، میں ایک شرط پہ آزاد ہوں گی کہ مجھے یہاں کچھ دن دیا جائے کہ میں حسین کی عزاداری کر سکوں، میں اہل شام کو بتا دکھوں کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا، میرا بھائی ظالم نہیں تھا، مظلوم تھا۔ جزاکم ربکم۔ لہذا عزاداری کو خوب سمجھے، یہ زہرا کی امانت، یہ زینب کی امانت، یہ قیدی کی امانت، یہ سجاد کی امانت، یہ بیویوں کی امانت، یہ سکینہ کی امانت۔ خبردار کوئی طاقت ہم روک نہ پائے، ہم مر سکتے ہیں، عزاداری سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے مارو گے؟ ہم تو ان کے خالوات کے ماننے والے ہیں جن میں ایک بیمار ایک باقر رہ گیا تھا، پھر بھی اتنے ہیں سادات، ہم ان کے ماننے، گھبرایا نہ کرو۔ خاندان زہرا سے وابستگی ہو تو انشاءاللہ ہم بڑھتے رہیں گے، کسی میں طاقت نہیں کہ ہمیں روک سکے۔ ہو گئی شب عاشور، ہو گئی شب عاشور، نہ آتی شب عاشور، نہ روتی سکینہ و زینب، نہ پریشان ہوتا حسین، نہ پریشان ہوتی لیلا، نہ پریشان ہوتی ام فروا، نہ آبائیں پریشان ہوتی، نہ بہنیں پریشان ہوتی۔ عزیزو منظر تو دیکھو، حسین نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا، چراغ بجھا دیا، میں ستار ہوں، میں چھپاتا ہوں، چلے جاؤ کسی کو پتہ نہ چلے گا، میں بیعت سے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ کچھ تو چلے گئے جو مال کے لیے آئے تھے ساتھ حسین کے، شاید حسین حکومت کرنے جا رہے ہیں، وہ مدینے سے آئے تھے، چلے گئے، اور حسین کا کردار اتنا عظیم، ادھر سے کچھ ادھر چلے گئے اور 17 آدمی ادھر سے ادھر آ گئے۔ 17 آدمی کربلا میں اس لشکر سے حسین کے لشکر میں آئے ہیں۔ 17 آدمی، اور تو ایک ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اور کئی ہیں جس کے نام بھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، کتاب میں موجود ہیں۔ جس کا مطلب ہے حسین چراغ بجھا کر، عیبداروں کو چھپا کر، یہ رمز ہے اس کی۔ چراغ کیوں بجھایا؟ چلے جاؤ۔ حسین کہتا ٹھیک ہے، میں مظہر صفات خدا ہوں، وہ بھی ستار ہے، میں بھی چھپاتا ہوں، کوئی نہیں دیکھے گا، نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ جو واقعی دل سے حسین کے ساتھی تھے تو کیا کہا تھا؟ حبیب نے کیا کہا؟ زہیر نے کیا کہا؟ دوسروں نے کیا کیا؟ جو بات مجھے تلوار رکھ دی مولا سر کاٹ دے، پھر ہم جا نہیں سکتے، ہم آل علی کو، اولاد زہرا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، جو رہ گئے سو رہ گئے، جو چلے گئے تو چلے گئے۔ حسین ایک رات کی اجازت مانگی تھی، یہی تو کہا تھا ہمیں اجازت دیں، بات مجھے تلوار رکھ دی مولا سر کاٹ دے، پھر ہم جا نہیں سکتے، ہم آل علی کو، اولاد زہرا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، جو رہ گئے سو رہ گئے، جو چلے گئے تو چلے گئے۔ حسین ایک رات کی اجازت مانگی تھی، یہی تو کہا تھا ہمیں اجازت دیں تاکہ بے نیاز سے باتیں کر سکے، بے نیاز سے باتیں کر سکے۔ حسین نے آخری منزل میں عبادت کے لیے، اور روایت بتاتی ہے سب چھوٹے یا بڑے، بوڑھے یا جوان، مرد یا عورت، سبوح قدوس کی آوازیں آ رہی تھی۔ بار محسوس ہو رہا تھا، تشبیہ دی گئی ہے جیسے شاید کی مکھیوں کی آواز آتی ہے چھپے سے، ایسے خیام سے حسین کے سبوح قدوس کی آواز آ رہی ہے۔ کبھی حسین ادھر جا رہے ہیں، کبھی حسین ادھر آ رہے ہیں۔ جناب زینب عالیہ فرماتی ہے بھائی یہ تلوار کو صاف بھی کرتا ہے، یہ پڑھتا کیا ہے؟ پڑھتا کیا ہے کہ
اف ہے زمانہ تو بڑا بے وفا ہے، اف ہے زمانہ تو بڑا بے وفا ساتھی ہے. یہ اتنا شعر حسین نے پڑھا. مولا سجاد فرماتے ہیں مجھے یاد ہو گیا اتنا شعر. بہن نے دیکھا گھبرا گئی. بھائی جب مدینے سے چلا تھا تب دل گھبرا رہا تھا، جب مکے سے نکلا تھا تو بہت گھبرا رہا تھا، جب یہاں پہنچی تھی بیابان تھا میں غش کھا گئی تھی. آج تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا. آج تو شبر بھی پہنچا، 2000 کا لشکر لے بھی پہنچا، گھوڑے سوار لے کے پہنچا. میں نے سنا ہے تجھے قتل کرنا ہے. ایک حسین اتنے ہی. عزیز و جوان تو تیاری ہے، مگر ایک عجیب منظر مجھے نظر آ رہا ہے. خیمے گاہ میں ہر ماں بیٹا تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. وہ سیدزادیاں بھی تیار کر رہی ہے، غیر سیدزادیاں پھر بھی تیار کر رہی ہے. انصار میں ہے تو پھر تیار کر رہی ہے، بھاری ہاشم کے تو پھر تیار کر رہی ہے. ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے، لیلا اکبر کو تیار کر رہی ہے، اور محمد کو زینب تیار کر رہی ہے. اور جب مجھے وہاں ایک عجیب سپاہی نظر آتا ہے جس کی عمر 6 ماہ ہے، 6 ماہ بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا، ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. اس کی اماں کہتی ہے اے اصغر تو علی اصغر یہ بتا، یہ تو جوان ہے، یہ چل سکتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو سکتے ہیں، تلوار چلا سکتے ہیں، تو کیسے فاتح بنے گا، تو کیسے حسین پہ قربان ہوگا. شاید جناب اصغر نے جملہ کہا اماں گھبراؤ نہیں، جب تک میں نہیں جاؤں گا حق و باطل کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا. نہیں پتا چلے گا یہ حق و باطل کی جنگ ہے یا عام جنگ ہے. یہ جو آج کل بھوکتے ہیں کہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی، اصغر کو نکال دو، پتہ نہیں چلے گا عام لوگوں کو کہ یہ حق کی جنگ ہے یا باطل کی جنگ ہے. یہ وہ سپاہی جب میدان میں پہنچا تھا تو کیا شاعر نے خوب شعر کہا ہے، عجیب اردو دان نے شعر کہا ہے. کہتا ہے ظلم اپنی انتہا پہ تھک کر جب رونے لگا. سنیے کربلا سے یہ وابستہ شعر ہے. ظلم اپنی انتہا پہ تھک کر جب رونے لگا، علی اصغر نے سوچا اب مسکرانا چاہیے. یہ فاتح کربلا ہے، یہ فاتح کربلا ہے. اس شعر کی گہرائی میں جائے. ظلم اپنی انتہا پہ تھک کر جب رونے لگا، قاتل رو رہا تھا کیا کر دیا کیا کر دیا کیا کر دیا. اصغر آئے ہنسور مسکراہٹ کی، مسکراہٹ سے وہ فتح. اب خود مانگے کیسے مانگے. میں جملہ پڑھتا ہوں روایت کا. حسین نے تپتی ریت پہ ششبائے کو سلا کے اٹھایا. شفقت پدری نے برداشت نہ کیا، شفقت پدری نے برداشت نہ کیا. پھر سینے سے لگایا، کہا اصغر پانی مانگو. ایمان سے بتائے کس طرح پانی مانگا ہوگا. چہرہ کیا لشکر کی طرف، چہرہ کیا لشکر کی طرف. اصغر نے اور کچھ نہیں کیا، زبان خشک نکال کر لبوں میں پھیرنا شروع کیا، ایسے دیکھنا شروع کیا. انقلاب برپا ہو گیا لشکر جدید میں. ساتھ نے دیکھا اگر بچہ یہ زبان چلاتا رہا پھیرتا رہا تو کوئی لشکر کا فرض باقی نہیں رہے گا. کہا یا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کو قطع کر دے، حسین کا کلام کو قطع کر دے. زبان تو پھیرا رہا تھا اصغر. یہ کیوں کہا گیا تو بتایا گیا یہ بے زبان نہیں، یہ حسین کی زبان ہے، یہ حسین کے کردار کی زبان ہے. یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہم ظالم ہیں، یہ مظلوم ہے، کاٹ دو. اور کاٹا کیسے؟ ایمان سے بتائے، پوچھو علماء سے. جیسا حیوان ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے، ویسا ہتھیار ہوتا ہے. ان جانوروں سے پوچھو شریعت محمد کے نام بردارو تمہیں یہ بھی شرم نہیں آئی؟ اب دیکھا اصغر ہے کتنا، او حرملہ نے جو تیر مارا تھا وہ کتنا تیر بڑا تھا، اصغر چھوٹا تھا. جب تیر چلا کمان سے. دیکھیے میری طرف عزیزو، یہاں نہیں لگا. روایت کے جملے من الاذن الى الاذن، یہاں سے چھدا، یہاں سے نکلا، یہاں ہوا پیوست.
جزاکم ربکم جزاکم ربکم. آپ کے بچے آباد ہوں, آپ کے بچوں کی طول عمر ہو. کب روگے کبھی, اور کب روگے جس کے دل میں, جس کے سینے میں دل ہے, جو باپ ہے, جو ماں ہے, جو بہن ہے. وہ جملہ سن لیں, جب اصغر کا یہاں سے چھدا اور یہاں سے نکلا, یہاں پہ بس ہوا. ایمان سے بتائیں, یہ تیر بڑا تھا, اصغر تیر میں ایسے لٹک رہا تھا جیسے تعویذ گردن میں آتا ہے, تعویذ گردن میں آتا ہے. حسین نے تیر نکالا, چلو سے خون لیا, آسمان کی طرف پھینکا. آسمان کی آواز آئی, حسین یہ مظلوم ہے, اوپر نہ پھینکو, کبھی بارش نہیں ہوگی. حسین نے زمین کی طرف پھینکنا شروع کیا. زمین سے آواز آئی, کبھی زراعت نہیں ہوگی. حسین نہ وہ قبول کرتا ہے نہ یہ قبول کرتا ہے. حسین نے چلو لیا, اپنے داڑھی کو خضاب کیا کہ قیامت میں لے جاؤں گا. جزاکم جزاکم ربکم. میں پڑھ نہیں سکتا, مجھے طاقت نہیں ہے, میں ایام عاشورہ کی مجلس بہت کم پڑھتا ہوں, مجھے پڑھنے دیں. اور مصائب کا حصہ یہ بڑا سخت ملا ہے. جوانوں کی شہادت پڑھنا آسان ہے, بہت آسان. عباس پڑھنا بہت آسان ہے, اس کا پڑھنا بڑا مشکل ہے. یہ تو ماں سے پوچھو کہ اصغر کیا ہے, کس طرح حسین لائے پانی پلا کر. یہ کہوں, حسین لا رہے ہیں پانی پلا کر. کل مولانا نے اعلان کیا اعمال ہوں گے, صبح میں کریں گے نا اعمال. کبھی علماء سے پوچھا ہے کہ 7 مرتبہ آگے جا کر پھر انا للہ کے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ یہ کس کی سنت ہے, یہ کون سا عمل ہے؟ یہ عمل ہے حسین کا. جب حسین ہاتھوں پہ اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آ رہے تھے, تصور کر رہے تھے کہ میں رباب سے کیا کہوں گا, بیٹے کو پانی پلا کے لایا ہوں. جب خیمے کے دروازے پہ آئے, پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر انا للہ رضا بقضائہ و تسلیم الامر, پھر انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء. 7 مرتبہ حسین آئے اور 3 مرتبہ پیچھے, 4 مرتبہ آگے بڑھے. آخر حوصلہ کیا, آئے خیمے میں, کہا رباب پانی پلا لایا ہوں, پانی پلا لایا ہوں. آہا, سمجھ گئے رباب پانی پلا لایا ہوں. ابھی کبھی پیاس نہیں لگے گی, ابھی کبھی پیاسا نہیں ہوگا, ابھی کبھی تجھ سے دودھ نہیں مانگے گا, کبھی دودھ نہیں مانگے گا. عزیزو عزادارو, اب تو 2-4 جملے بہت سخت ہیں, نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھتا, ظلم ظاہر نہیں ہوتا, حق ادا نہیں ہوتا. آپ عزادار ہیں, رونے آئے ہیں نا, رونے آئے ہیں, حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں, رباب کو راضی کرنے آئے ہیں نا. ہم کہتے بی بی اگر ہم کربلا میں نہیں تھے, تیرے بچے کا درد اب بھی ہے, اپنے بچے چھوڑ کے آئے, تیرے بچوں کو رونے آئے ہیں, یہ خشا قبول ہو. عزیزوں عزاداروں, کیا ہوا؟ اب جملہ سنیے گا جو رونے آئے. تاریخ انسانیت کا, توجہ, تاریخ انسانیت کا یہ واحد جنازہ ہے جس کو ماں نے اٹھایا ہے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. تاریخ انسانیت کا یہ واحد جنازہ ہے جو دفن کرنے کے لیے ماں اٹھا کے جا رہی ہے. حسین فرماتے رباب اٹھاؤ, تم دفن قبر میں کھوتا ہوں, تم میرے پیچھے آ جاؤ. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. آہا, عجیب منظر ہے, عجیب منظر ہے. دیکھیے ماں کے ہاتھوں میں جنازہ اصغر کا, آگے حسین تلوار لے کے جا رہے. آؤ میرے پیچھے رباب, میں امام تجھے حکم دیتا ہوں, گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں. رباب پیچھے, مولا آگے خیمے کی پشت پہ آ گئے. اب میں نے روایت کے جملے پڑھے کو میں دکھا سکتا ہوں. مولا نے تلوار کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ قبر کھد جائے, قبر اصغر کی کھد جائے. سنیں گے جملہ, تلوار سے آواز آئی, حسین میں مولا میں آپ کے دشمن کی گردن اڑانے آئی ہوں, آپ کی بچوں کی قبروں کے لیے نہیں آئی. حسین میں کسی اور کام کے لیے آئی ہوں, میں آپ کے بچوں کی قبریں بنانے کے لیے نہیں. مولا نے حکم دیا, قبر کھو دی گئی. تصور شرط ہے, روایت میں پڑھتا ہوں. روایت میں دیکھیں جملہ یہ ہے, ماں اور باپ نے
اگر آپ تصور کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کتنا حسین بہادر. روایت کے جملے ہیں جب ابراہیم فوت ہوئے تھے رسول کے فرزند نبی نے خود جنازہ اٹھایا تھا اور جب قبر پہ پہنچے تھے فرمایا یا علی یہ تم لوگ تم جانو ابراہیم رسول سید الانبیاء بیٹا قتل نہیں ہوا مارا نہیں گیا خدا نے مانگا تھا ہاتھوں پہ اٹھایا تھا قبر پہ پہنچے تھے علی کو سپرد کیا تھا یا علی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بیٹے کا جنازہ ہے مجھے آ جاؤ رسول اپنا بیٹا جو رضا کے خدا کے لیے دیا تھا وہ نہیں اٹھا سکتے اور باپ سلام ہے تجھے ہاتھوں میں اٹھایا ہے حسین سلام ہے تجھے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے میں کہتا مولا علی فاتح خیبر ہونا اور بات ہے بیٹے کو دفن کرنا اور بات ہے. اب روایت کا جملہ بڑا سخت جملہ ہے سنیں گے پڑھو. حسین نے اور رباب نے لٹایا بچے کو لٹا کر کیا کیا دونوں نے مل کر دیکھیے میری طرف دونوں نے مل کر پائیں کی طرف سے ماں نے بھی بابا نے بھی ریت ڈالنا شروع کی. دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے روایت کا جملے ہیں یہ ریت ڈالنا شروع کی یہاں تک رباب ساتھ تھی یہاں تک آئی رباب ساتھ تھی توجہ یہاں تک ریت آئی رباب ساتھ تھی یہاں تک آئے رباب ساتھ تھی یہاں تک آئی مٹی ریت آئی اور رباب ساتھ تھی. جب چہرہ آیا نا رباب نے کہا مولا آپ امام ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جزاکم ربکم. میں کہتا ہوں پھر حسین نے برداشت کیسے کیا ہوگا ریت گرم تھی اصغر کا چہرہ نرم تھا شاید حسین نے چہرے کو تبدیل کر کے پشت کی ہو قبر اصغر کی طرف ایسے کے بجائے ایسے کیا مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا دفن کرنا واجب ہے تجھے دفن کر دیا. جزاکم ربکم. ایک منزل دو منزل اور لے گئے پھر پتہ نہیں اگلے سال رونا نصیب ہو یا نہ ہو. آج کی شب ہے آؤ زہرا خرازی کر لو حسین کو پرسہ دے لو. عزیزو حسین نے دفن کر دیا. علماء سے پوچھا گیا کہ کسی جنازے کو حسین مولا نے دفن نہیں کیا اکبر سے پیارا تھا اصغر پیارا نہیں تھا وہ بڑے تھے یہ چھوٹا تھا گھوڑوں کے سم بڑے تھے حسین کو پتا تھا کہ پامالی ہونے والی ہے وہ جوان برداشت کر لیں گے یہ چھوٹا ہے شاید برداشت نہ کر سکے حسین نے اس تحفظ میں قبر بنائی. جب 11ویں کا دن آیا سروں کو شمار کیا گیا تو ایک سر نہ ملا. عمر بن سعد نے کہا اصغر کہاں حسین کا وہ فاتحہ جس نے یہ جگ فتح کی وہ کہاں ہے بتایا کسی نے میں نے دکھا تھا پشت خیمہ پہ حسین نے اس کو دفن کیا تھا مولا نے اس مٹی میں پانی نہیں ڈالا تھا مٹی جیسی ہو گئی تھی معلوم نہیں ہو رہا تھا. اب روایت بہت مشکل ہے بیبیوں ماں اگر جگر ہو تو میں پڑھ لوں. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں میدان کربلا میں حسین کے لال کی قبر کہاں ہے ہاتھوں سے ڈھونڈتے ہم نہ روتے ہاتھوں سے ڈھونڈتے ہم نہ روتے ہاتھوں سے ڈھونڈتے ہم نہ روتے. حکم ہوا گھوڑ سوار تیار ہو ہاتھوں میں نیزے لے نبی نے کراب کربلا کو جیتنا شروع کیا. ادھر بارہ خالی ادھر بارہ خالی ایک جگہ میں کہتے مقدر رباب تیرا آ گیا نیزہ نیچے بلند ہوا حسین کا بلند ہوا حسین کا لال ماں دیکھتی رہی بہن دیکھتی رہی کس نے کیا کہا ہوگا. اب میں بہت مشکل ہے ان کمینوں کو اصغر کا جسم نہیں چاہیے تھا ان کو تو سر چاہیے تھا.
اب میں کیا بتاؤں، ماں نے کیسا دیکھا ہوگا کہ کٹ رہا تھا گلا اصغر کا، بہن دیکھ رہی تھی کٹ رہا تھا گلا اصغر کا، پھوپھی دیکھ رہی تھی کل کٹ رہا تھا گلا اصغر کا، سکینہ دیکھ رہی تھی کٹ رہا تھا گلا اصغر کا۔ یہ واحد شہید کربلا کا جو 3 مرتبہ شہید ہوا، 3 مرتبہ، ایک تیر سے، ایک نیزے سے، ایک تلوار سے۔ سلام سلام۔ آخری جملہ میں سیدوں میں پوچھتا ہوں جو زوار ہو کے آئے کربلا سے، ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے گئے کربلا میں، آپ کو قبر ملے گی، ہور کی قبر ملے گی، ملے گی، حبیب المزار کی قبر ملے گی، ملے گی، شہدائے کربلا کی ملے گی، علی اکبر پائنتی کی طرف ایک قبر ملے گی، حسین کی قبر ملے گی۔ میں سید ہوں، میں نے بورڈ ڈھونڈا، اصغر پتہ نہیں کہاں تھا، مجھے نہیں ملا، اصغر کی قبر نہیں ملی، نہیں ملی، نہیں ملی۔ یہ اصغر کہاں ہے؟ یہ مولا سجاد نے کہاں دفن کیا تھا؟ میرا کہیں سے میرے گزر ہوا تھا، شاید میں نے کسی سے سنا بھی تھا، شاید میں نے کہیں سے پڑھا بھی تھا۔ یہ اصغر کا جنازہ اور نہ ڈھونڈو، یہ حسین کے سینے میں دفن ہوا تھا، حسین کے قبر میں دفن ہوا تھا، سجاد نے دفن کیا تھا۔ اللہ